الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق اللہ حیثما کنتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو، ہر آدمی کیا چاہتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تاکہ میرے اوپر بھی رحمتیں برسے، میرے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں متقی لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں۔ ہر حال میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے وہ متقی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ متقی دوست ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے اب دنیا میں ہر آدمی کیا سوچتا، میرا بھی کوئی دوست ہونا، میرا بھی کوئی دوست ہونا جس سے میں اپنی زندگی کے چند لمحات اس کے ساتھ گزاروں، جس سے میں اپنی زندگی کی چند بات بتاؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست ہوں، یہ کون بھی نہیں سوچتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بن گئے جس کے، تو اس آدمی کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوست بن گئے۔ اب دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کا دوست ہوتا تو اگر کوئی پریشانی آئے تو دوست پہ یقین ہوتا، بھائی کوئی پریشانی آئے تو میرا دوست مجھ کو بچا لیتا، لیکن وہ دوست رہنا اب کے جیسا نہیں، وہ حقیقت میں دوست رہنا اب کیا ہے، اوپر سے دوستی ہے لیکن اندر سے اللہ ہی جانے کیا ہے۔ اوپر سے بولتے میں بھی تمہارا دوست ہوں، لیکن اندر سے جب مدد کرنے کی نوبت آتی ہے تو انہیں بھاگ جاتا دوست میں۔ تو ایسے دوست نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کا دوست ہوگا تو اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، کیونکہ اللہ سے دوستی کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کو گناہوں سے نفرت ہے، جو گناہ کرنے سے پہلے ڈر جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس بات سے ڈر جائے اور وہ ڈرنے کے بعد تمام برائیوں کو چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ لیکن ایسے لوگ اب بہت کم ہیں کہ بولے تو اذان ہو رہی ہے لیکن پھر بھی مسجد کو نہیں آ رہے، گھر میں ٹی وی ہے، رات دن ٹی وی چل رہی، گانے چل رہے، فلمیں چل رہے، یعنی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ کیسا بن گئے، اتنے بڑے بزرگ ہو آپ کس طرح اتنے بڑے بزرگ بنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ کی وجہ سے میں بزرگ بن گیا، امی کی وجہ سے۔ کہا کس طرح، امی کی وجہ سے کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا، 4-5 سال کا بچہ تھا، تو میری امی نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، تم کہا نہیں، والدہ نے کہا کہ اللہ ایک تو ہے لیکن اب اس کو گنگناتے رہنا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایسا بولتے رہنا، 10-15 دن تک 20 دن تک بولتے رہنا اللہ ایک ہے، ہمیشہ یہ بولتے رہنا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب 10-15-20 دن ہو گئے بولتے بولتے، تو پھر دوسرا لفظ اماں نے، جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ اب تمہارا کو یہ تو ازبر یاد ہو گیا ہے، پکا یاد ہو گیا اللہ ایک ہے، اب تمہیں اس سے آگے کیا یاد کرنا ہے؟ اس سے آگے یاد کرنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بس اب تم یہ بولتے رہو اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، 4-5 سال کا، 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، کچھ بھی فرض نہیں ہے، تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے۔ تو ماں نے کہا کہ اب تم یہ کہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اب انہوں ہمیشہ بولتے رہتے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو چند دن کے بعد ماں کے پاس آئے کہ مجھے بولتے بولتے 15-20 دن ہو گئے، اب کیا بولنا؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو یہ بولنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے 10-15 دن تک بوجھ بولتے رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا کیا کہ اللہ ایک ہے، یہ گنگناتے رہے 10-15 دن تک۔ دوسرا الفاظ جو ماں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ یہ کہو کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تیسرا الفاظ یہ بتایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 باتیں میری والدہ نے مجھ سے اور میری زبان سے اتنی رٹوائی کہ میرے دل میں بیٹھ گئی، میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی، اگر مجھے کوئی گناہ کرنے کی پہلی بات تو نوبت نہیں آئی، اور دوسری بات اگر گناہ کرنے کو کبھی دل کرتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں میرے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے بھی دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو ایسے آدمی کو نماز چھوڑنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ نماز چھوڑنے سے پہلے آدمی سوچے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جائے گا۔ جب آدمی ہمیشہ سوچے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے مجھے ڈرنا چاہیے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی پکڑ ہر جگہ آ سکتی ہے، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے؟ یہ ہے ان اولیاء للمتقون، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا بس یہ آدمی اللہ کا دوست ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، سب کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے اور بڑے بڑے لوگوں کا ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہم جو ہے گھروں میں پڑے سو رہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کی چندہ بھی بالکل فکر نہیں ہے، تو ہمارے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں اور اللہ ہر جگہ ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، کیونکہ جب تم متقی بن جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین، کہ جنت جو ہے نا وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو گناہوں سے نفرت ہو گئی، اعدت للمتقین۔ اب ہمارے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنت ہمارے لیے ہے۔ اب ایک آدمی تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، اس کو ملے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود فرمانے کہ جو آدمی متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 انعام سے نوازتے ہیں، اس کو 5 چیزیں ملتی ہیں، 5 انعام ملتے ہیں۔ کیا انعام ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ طلاق پارہ نمبر 28، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا انعام جو اس کو ملے گا وہ یہ ملے گا، جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہوگا، تو اس کو پہلا انعام یہ ملے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، ہر مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالیں گے۔ جتنی بھی بڑی مشکل میں پھنس جائے، اگر وہ آدمی متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرتا ہوگا، تو ایسے آدمی کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ میں دکھاؤں گا، میں تمہیں ہر مشکل سے نکالوں گا۔ اب جو آدمی 5 وقت کا نماز کا پابند ہوتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، لیکن وہ پریشانی چند دن کی ہوتی ہے، وہ پریشانی جانے کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ راحتیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، انہیں ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ پریشانی، مرنے مر جاتا ہے، لیکن اس کی پریشانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا، ایسی جگہ سے اس کو مال دوں گا، دولت دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ اس کے کاروبار میں برکت، اس کی دکان میں برکت، اس کی روزی روٹی میں برکت، اور اس کے خاندان میں برکت، اولاد میں برکت، اور اس کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اتنی ہوگی کہ وہ آدمی خود حیران ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنی برکتیں کہاں سے آ گئی، میرے کاروبار میں، دکان میں اتنی برکت کیسے ہو گئی۔ لیکن کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور تیسرا انعام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں، ہر کام اس کے لیے آسان ہو گیا۔ یعنی کتنا بھی مشکل کام ہو، لیکن جب وہ اس کام میں ہاتھ ڈالے گا، یعنی مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو سونا بنا دیں گے۔ ہر کام، یہ اللہ کے الفاظ ہے، یہ اللہ کے جملے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ چوتھا انعام یہ ہے جو آدمی متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، تو چوتھا انعام اس کو کیا ملے گا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی جو آدمی جتنا زیادہ ڈرے گا اس کے اتنی جلدی گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ جو آدمی ڈرے گا ہی نہیں اللہ سے، جو متقی پرہیزگار ہے نہیں، انہیں تو رات دن گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، اتنے گناہ اور اتنی برائیاں کرے گا کہ اس کا دل پھر نرم نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں اور زیادہ گناہ آ جائیں گے۔ تو یکفر عنہ سیئاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اور 5واں انعام کیا ہے؟ 5واں انعام یہ ملے گا اس کو وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل پر ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے،
ہر عمل پر ڈبل ثواب، یعنی ایک آدمی ایک کام کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملے گی، لیکن جو متقی آدمی ہے اس کو ہر کام پر دو نیکیاں، دو نہیں بلکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو آدمی متقی پرہیزگار نیک دل سے اخلاص سے کام کرے گا اور اخلاص سے نماز پڑھے گا، اخلاص سے قرآن پڑھے گا، اخلاص سے جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر عظیم کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں ہر چیز کا نسخہ مل گیا، ہمیں ہر چیز کا جو ہے استعمال کرنا، اب استعمال کرنے والا چاہیے، ہر چیز کا حل مل گیا ہے، نسخہ مل گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروباروں میں برکت دیں گے، اس کا ہر کام آسان فرمائیں گے، اس کو مشکلوں سے بھی نکالیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمالوں کو ثواب بھی بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں نسخہ مل گیا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ نسخہ مل گیا، حل مل گیا، پریشانی کا حل کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی جب بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً مسجد کو آ جاؤ، جب بھی اذان ہو تو یہ سوچے کہ اذان میرے لیے ہوئی ہے، اذان کوئی بازو والے کے لیے پڑوسی والے کے لیے ہوئی ہے، اذان میرے لیے ہوئی ہے، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں مسجد کو جاؤں اور نماز ادا کروں۔ تو یہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ خود بخود بتا دیں گے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا تھوڑی دیر کا تقویٰ، تھوڑی دیر کا آدمی کا تقویٰ، تھوڑا سا تقویٰ 1000 عبادتوں سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا تقویٰ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن متقی نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچ رہا، گناہ بھی کر رہا، نیک اعمال بھی کر رہا، تو ایسے آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی تھوڑا سا تقویٰ اختیار کر لے، یعنی ایک گناہ کو چھوڑ دے، ایک گناہ کو چھوڑنا 1000 نیک عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب آدمی نے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے گناہ نامہ عمل میں لکھنا بند ہو گئے، جب لکھنا بند ہو گئے تو اس کے نامہ عمل میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ تو تھوڑا دیر کا تقویٰ، تھوڑا سا تقویٰ اور تھوڑا سا ایک گناہ چھوڑ دینا، یہ 1000 عبادتوں، 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا خوش نصیب، دنیا کا اگر کسی کو خوش نصیب دیکھنا ہو تو دنیا کا خوش نصیب کون ہے؟ دنیا کا خوش نصیب ہے سخی، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یہ آدمی دنیا کا خوش نصیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں۔ لیکن آخرت کا اگر کسی کو خوش نصیب دیکھنا ہے کہ آخرت میں خوش نصیب کون ہوگا، آخرت میں نیکیاں کس کی زیادہ ہوں گی، آخرت میں جو ہے مرنے کے بعد نامہ عمل کس کا بھرا ہوا ہوگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں خوش نصیب وہ ہوگا جو آدمی متقی ہوگا، جو آدمی پرہیزگار ہوگا۔ دنیا کا خوش نصیب سخی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا، اور آخرت کا خوش نصیب وہ ہے جو متقی ہوگا، جس کو گناہوں سے نفرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، لوگ ان کے پاس جمع تھے، تو لوگوں نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے، انسانوں میں لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ نے کیا کیا، 2 مٹھی مٹی لی اور دونوں مٹھی میں مٹی کو لیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں مٹھی میں کون سی مٹی بہتر ہے، کون سی مٹی اچھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات کرتا ہو، آپ نے ایک ہی جگہ سے مٹی اٹھائی ہے اور دونوں ہاتھوں میں مٹی ہے، تو مٹی دونوں ہاتھوں میں ہے تو ہم لوگ کس طرح بتائیں کون سی مٹی اچھی ہے کون سی مٹی بری ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ تو انہوں نے اس مٹی کو نیچے گر دیا اور کہا کہ پوری دنیا کے انسان مٹی سے بنے ہیں، پوری دنیا کے انسان مٹی سے بنے ہیں اور سب برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو آدمی متقی ہو، جو آدمی پرہیزگار ہو، وہ آدمی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ آدمی ایک گناہ کو چھوڑ دینا 1000 نیک عمل سے بہتر ہے، کہ آدمی ایک گناہ کو چھوڑ دے یہ 1000 نیک عمل سے بہتر ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے جگہ فرمایا کہ آدمی 500 سال حج کرے، 500 سال حج کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کو چھوڑ دے، یعنی 500 سال تک، یعنی ایک آدمی پوری زندگی حج کرتا رہے آسان ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی 500 سال تک حج کرے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی ایک گناہ کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ دنیا جو ہے نا، اس دنیا میں ہم نیک اعمال بڑے سکون سے اور بڑی عافیت سے اور بہت جلدی اور بہت آسانی سے جمع کر سکتے ہیں، یہ دنیا ایسی ہے، لیکن اس دنیا میں ہم اعمال، نیک اعمال جمع کرنے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر نیک اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر نیک عمل نہیں، پھر کتنا بھی چاہو گے تو نیک عمل کون بھی نہیں کر سکتا، پھر بند ہو گیا دروازہ بند۔ تو جب تک اس دنیا میں جو آدمی زندہ ہے تو نیک عمل کر سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، رو رہے تھے، قبرستان کے باہر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھی قبرستان کے باہر بیٹھ کے کائے کو رو رہے آپ؟
تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ تو مان رہے ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ مان جائیں، کسی طرح لوگ مان جائیں، لیکن آج اللہ تو مان رہے ہیں، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے، جب تک ہمارے لیے نیک اعمال کا دروازہ کھلا ہے، اگر ہماری آنکھیں بند ہو گئی، موت آ گئی تو سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی توبہ نہیں ہوگی، کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تو مان رہے ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو منا رہا ہوں، کاش کے مان جائیں۔ ٹھیک ہے، چند دن کے بعد دیکھا لوگوں نے کہ وہ قبرستان کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں، قبرستان کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں قبرستان کے اندر؟ اس دن آپ باہر بیٹھ کر رو رہے تھے، آج اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج بھی میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ کیوں آج میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ تو نہیں مان رہے، لوگ تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہے، کیونکہ مر گئے، وفات ہو گئی۔ تو جن لوگوں کی وفات ہو گئی وہ لوگ قبرستان میں آ گئے۔ اب اگر وہ لاکھ بھی چاہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تو میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ آج یہ لوگ تو ماننے کو تیار ہیں، یہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مرنے کے بعد چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آج اللہ نہیں چاہ رہے۔ تو جب تک آدمی زندہ ہے اللہ بھی چاہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ نے توبہ کے دروازوں کو کھلا ہوا ہے، مغفرتیں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کا سودا زندہ رہتے ہوئے بڑا آسان ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کہیں معلوم ہو جائے یہاں سستی سامان مل رہا، سامان سستا ہے اور آفر سے مل رہا، تو لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں وہاں پر۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ آج چاول کے تھیلا، آج باسمتی کا چاول کا تھیلا 1000 روپے میں ہے، تو لوگ بھاگ کر جائیں گے، ارے 1000 روپے میں کہاں سے مل رہا بھائی، 3-3 ہزار میں بھی نہیں آتا، چلو لوگ بھاگ کے جائیں گے۔ لیکن اسی طرح ایک آدمی جب تک زندہ ہے، جب تک اس کے لیے جنت کا سودا بالکل آسان ہے، بالکل سستا ہے، وہ جلد سے جلد اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے اور جنت مل گئی۔ لیکن ایک آدمی جب مر گیا تو جنت کا سودا اب بڑا مشکل ہو گیا۔ تو جنت کا سودا آسان رہتے ہوئے بالکل آسان ہے۔ تو ہمارا حال تو عجیب ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ کو ہر آدمی مان رہے، اللہ کو ہر آدمی ماننے تیار ہے لیکن اللہ کی ماننے تیار نہیں۔ اور دوسری بات، ہم لوگ اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کی ہمارے دل کے اندر عزت ہے، قدر ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت کرنے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لیکن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فلموں میں ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک گانے گانے میں ہے، گانے سننے میں ہے، گانا یاد کرنے میں ہے۔ آج کسی مسلمان کو اٹھا کر آپ پوچھو تو اس کو 4 سے 5 سورت بھی بڑی مشکل سے یاد ہے، اور 10 سورت یاد کرتے کرتے اس کا دم خشک ہو جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اب اسی آدمی کو اگر پوچھو تو اس کو اتنے سارے گانے یاد ہیں، گانا صرف سونگ بجتا ہے تو گانا سننا، سونگ سن کے گانا بتا دیتا ہمارا مسلمان کہ گانا وہ ہے، تو گانا سننے کا اتنا شوق۔ تو ہم اپنے نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت کرنے تیار نہیں ہے، ان راستوں پر چلنے کے تیار نہیں ہے جن راستوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلا کر گئے تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو کھاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے تیار نہیں۔ ہر آدمی اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے لیکن شکر ادا کرنے تیار نہیں ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا کریں گے۔ آج اگر ایک آدمی کے پاس کاروبار ہے، گھر ہے، اس کے پاس اچھا بنا گھر ہے، اس کے پاس جو ہے پلاٹ ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے آدمی کو بھی آپ پوچھو بھائی کیسا چل رہا، انہیں بھی پریشانی بتاتا میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس زمینیں ہیں، آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے پاس کاروبار ہے، دکانیں، سب کچھ ہے نا، اور کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ میں پوری بستی کا کارپوریٹر میں بن جاؤں، پھر MLA بن جاؤں، MP بن جاؤں۔ بس ان لوگوں کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ میرے پاس اتنا تو ہے، کم سے کم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو ہماری مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگتے، ان لوگوں سے تو بہتر ہے ہم۔ تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھ رہا ہوں، چاہے میں کیسے ہی بیٹھ رہا ہوں، بیٹھتا رہا ہوں۔ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں یا مسجد کے باہر 1 گھنٹے تک بیٹھتے امید سے کوئی دے گا کوئی دے گا، ان لوگوں میں سے ہم نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ سے تو نے جس حال میں مجھے بنایا ہے میں اس حال میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے بارے میں یاد ہو گئی، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہونے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن پہلے اللہ تو راضی ہو جائے گا، لیکن پہلے مجھے اللہ سے راضی ہونا پڑے گا۔
ہم کو اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس حال میں جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا اس حال میں راضی رہے. یا اللہ جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے بس ہم راضی ہیں اس حال میں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں روزانہ کھا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے تیار نہیں ہے. اور اسی طرح ہم جہنم سے تو ڈرتے ہیں. کون ہے ایسا آدمی جو جہنم سے نہیں ڈرتا؟ ہر آدمی جہنم سے ڈرتا ہے لیکن جہنم کی تیاری کرنے کون بھی تیار نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ جہنم سے بچنے کے واسطے کیا کیا کام کرنا ہے لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں ہے. اسی طرح ہر آدمی کو شوق ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کس کو شوق نہیں ہے؟ ہر آدمی کو شوق یہ ہے کہ کسی طرح میں جنت میں داخل ہو جاؤں, لیکن کوئی آدمی نیک عمل کرنے تیار نہیں ہے. ایک آدمی کو یہ شوق ہوا کہ مجھے بمبئی گھومنے جانے کا ہے تو خالی شوق سے کام نہیں چلتا. پہلے وہ ریلوے اسٹیشن جا کے ٹکٹ بنائے گا, پھر اپنا سامان پیک کرے گا, پھر راستے کا توشہ اور جو کھانا ہے وہ تیار کرے گا, پھر اسٹیشن جائے گا, ٹرین میں بیٹھے گا, پھر ممبئی پہنچے گا. خالی یہاں سے شوق ہونے لگے بمبئی جاؤں گا لیکن کام کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اسی طرح جنت میں جانے کا ہر آدمی کو شوق ہے لیکن جنت میں جانے کے واسطے آدمی کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. نیک اعمال کرنے کون بھی تیار نہیں ہے. اسی طرح ہر مسلمان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے. میرا دشمن کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میری سانس نہیں نکلتی, میری آخری وقت وفات کا نہیں آتا ہے تو اس وقت تک شیطان میرا دشمن ہے. انہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خود شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو عدو مبین کہ اللہ شیطان کو تم سے دشمنی ہے, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور سب کو معلوم ہے. لیکن شیطان سے دشمنی کرنے کون بھی تیار نہیں ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے معلوم ہے لیکن ہماری دشمنی شیطان سے نہیں ہے. اپنے دشمن سے اگر آدمی کو دشمنی نہ ہو تو لوگ اس کو بیوقوف بولیں گے. ایک آدمی جو ہے ہمارا جو ہے پورا گھر جو ہے جلا دے, گیر دے اور دشمنی کر لے, پورے کپڑے پھاڑ دے, موبائل چھین لے اور پیسے چھین لے, پھر اس آدمی کے ساتھ دوستی کرتا ہوا پھر تو لوگ بیوقوف بولیں گے. بھائی کل اس نے آپ کے گھر پر حملہ کیا, آپ کا فون چھین لیا, پیسے چھین لیے, جیب پھاڑ دی اور آپ کو جو ہے برا حال کر دیا, آپ کو سب کے سامنے مارا ہے, ذلیل کیا ہے, پھر آپ اس کے ساتھ ہی رہ رہے ہو. تو ہر آدمی بیوقوف بولے گا بھائی اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑا پاگل انسان انہیں سے. تو ہر مسلمان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے لیکن شیطان سے دشمنی کرنے کون بھی تیار نہیں ہے. ہر قدم پر شیطان کی مان کے چل رہے ہیں. ہمیں تو اللہ کی مانت ہے. ہمارے دوست ابوبکر عمر ہیں, ہمارے دوست عثمان و علی ہیں, ہمارے دوست امام حسن اور حسین ہیں, ہمارے دوست خواجہ غریب نواز اور غوث پاک ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں, شیطان ہمارا دوست نہیں ہے. تو آدمی جن کے راستے پر چلے گا وہ اس کا دوست ہے اور جن کے راستے پر نہیں چل رہا وہ اس کا جن کے راستے اب مسلمان کن کے راستے پر؟ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے, حالانکہ وہ ہمارا دشمن ہے. اور مسلمان صحابہ کے راستے پر اور جن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے تھا ان لوگوں پر نہیں چل رہے, ان لوگوں کے راستے پر نہیں چل رہا, وہ ہمارے دوست ہے. تو اسی طرح ہر آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے موت آئے گی, موت یقینی ہے. ہر آدمی کو معلوم نہیں, ہر آدمی کو معلوم ہے مجھے موت ضرور آئے گی, مجھے ایک دن مرنا ہے. لیکن مرنے کی فکر, موت کی تیاری نہیں ہے, فکر کسی کو بھی نہیں ہے. ہر آدمی کو معلوم مجھے مر جانا ہے. اب میرے پاس چند دن ہیں, زیادہ دن نہیں ہے. اس ہزاروں سال کی دنیا میں, دنیا کب سے بنے کسی کو نہیں معلوم, لاکھوں سال ہو گئے کہ کتنے سال ہو گئے, لیکن کب ختم ہوگی کسی کو نہیں معلوم. اتنے سال کی دنیا میں مجھے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ 40-50 سال کے واسطے بھیجا گیا. وہ 40-50 سال میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا فائدہ. تو موت کا یقین سب کو ہے, سب کو معلوم ہے مجھے موت آئے گی. ایک دن آئے گا کہ میرا بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا. ایک دن آئے گا یہ ڈولے مسجد میں رکھے ہوئے ہیں, اسی ڈولے میں اسی چارپائی پر مجھے لٹایا جائے گا. سب کو معلوم ہے لیکن تیاری اور عمل کرنے کون بھی تیار نہیں ہے. موت کی تیاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا کبھی عقل مند کون ہے, ہوشیار کون ہے, ہوشیار کون ہے, عقل مند کون ہے. تو صحابہ نے کیا کہا کہ ہوشیاری وہ ہے, عقل مند وہ ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, تو حضور نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار اور عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس آدمی نے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لی. دنیا میں رہتے ہوئے ہی جب تک آنکھ بند نہیں ہوئی, جب تک آنکھ بند کرنے سے پہلے ہی اپنی جنت کو خوبصورت بنا لیا, اپنے مرنے کے بعد کی قبر کو خوبصورت بنا لیا, تو یہ آدمی خوش نصیب ہیں. تو ہمیں قبر کے باہر جو ہے حالات ہیں ان کی تیاری کرنا ہے, قبر کے اندر کے جو حالات ہیں ان کی تیاری کرنا ہے. اب ہر آدمی کی سوچ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر کو پکا بنایا جائے, خوبصورت بنایا جائے. بھئی آپ کی قبر کو لوگ سونے کا بنا دے, چاندی کا بنا دے, ہیرے جواہرات لگا دے, آپ کی قبر کو پہاڑوں پر بنا دے, کہیں بھی بنا دے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن قبر کے اندر کے جو حالات ہیں ان حالاتوں کو کوئی بھی دنیا میں درست نہیں کر سکتا. یہ حالات آپ کو خود ہی درست کرنے ہیں.
آپ کی قبر کو باہر سے ماربل کا بنا دیا جائے گا، سونے کا بنا دیا جائے گا، چاندی کا بنا دیا جائے گا، لیکن جو قبر کے اندر کے حالات ہیں ان کو کوئی بھی سونے کا نہیں بنا سکتا، ان کو کوئی نہیں سدھار سکتا، ان کو تو آپ ہی سدھاریں گے کہ آپ زندہ رہتے ہوئے ان کی فکر کریں۔ اس لیے ہر آدمی کو معلوم ہے، یقین ہے کہ مجھے مر جانا ہے، مجھے موت آنی ہے، لیکن فکر کسی کو بھی نہیں ہے، تیاری کسی کو بھی نہیں ہے، تو تیاری کریں۔ اسی طرح کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، کتنے ہزاروں لوگ، کتنے لوگ ہمارے سامنے مر گئے، ہمارے بستی میں رہنے والے، ہمارے محلے میں رہنے والے، ہمارے دوست، ہمارے خاندان کے لوگ، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہو رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے بالکل فکر ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو دفن کر دیا، تو ان لوگوں کو جب ہم دفن کر رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سے عبرت حاصل کریں کہ اس کے بعد میرا بھی نمبر آنے والا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اور اسی طرح لوگ دنیا کے عیبوں کو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں عیبوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر آدمی، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے عیبوں کو دیکھنے تیار نہیں ہے۔ اس کا عیب کیا ہے، اس کا عیب کیا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جو جیسا ہے ویسا ہے، اللہ اس کو دیکھ لیتے، انہیں بھی مر جاتا، اللہ تعالیٰ حساب لے لیتے، لیکن یہ حساب و کتابوں کا سلسلہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ تو ہم لوگ کیا ہے، دوسروں کے عیب دیکھنے کی عادت ہے، خود کے عیب دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے نا پہلے متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اور عدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے، جنت متقی لوگوں کے لیے۔ کون؟ جنت اس آدمی کے لیے ہے کہ جس آدمی کو گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ ہمیں گناہوں سے نفرت نہیں ہے، گناہ کرنے کا بار بار دل کرتا ہے۔ تو ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس آیا تو ان سے انہوں نے کہا کہ میرا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، تو مجھے کوئی ایسی ترتیب بتا دیں میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم سے بھی بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بھی بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں، مجھے کوئی ایسی ترتیب بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، میں ترتیب بتا دیتا ہوں، ایک نہیں بلکہ 6 ترتیب بتاؤں گا، ایک نہیں بلکہ 6 ترتیب تمہیں اس طرح بتاؤں گا کہ تم گناہ بھی کرتے رہو اور جنت میں بھی چلے جاؤ گے، جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ تو خوش ہو گیا، انہیں تو خوش ہو گیا، کوئی ایسی ترتیب مل جائے کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہے، من مرضی کی زندگی بھی گزار لے، جنت میں بھی چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ تو انہوں نے پوچھا تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ جب تمہیں گناہ کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دور چلے جانا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے دور۔ اب اللہ کی نظروں سے کون دور جا سکتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ آدمی پر، ہر آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ نا جہاں جاتے اور وہاں کیمرے ہیں تو وہاں بڑے سکون سے ٹھہرتے، اگر کیمرے نہیں ہیں تو پھر اپنے اوقات میں آ جاتے ہم لوگ، اپنی جس طرح من مرضی کی اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر معلوم ہے کیمرہ لگا ہوا تو خاموش ٹھہرتے کہ کیمرے میں ہمیں کوئی دیکھ رہے گا، دیکھتا تو انہیں کچھ تو بھی ہمارے بارے میں، خاموش ٹھہرتے، وہاں پر سیدھا شریف بن کے ٹھہر جاتا نہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو کرو خوب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دور جا کر کرو۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں سر، اللہ کی نظروں سے کون دور جا سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، خبیر بما تعملون ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہے، تو میں اللہ کی نظروں سے دور نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری ترتیب بتائیں، ہو سکتا ہے دوسری۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ کا کھانا کھانا چھوڑ دو۔ جب تم مرو گے، مرنے کے بعد اللہ سے کہنا اللہ میں نے آپ کا کھانا کھایا نہیں، عذاب کا ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کھانا کیسے چھوڑ سکتے، جو رزق دیا ہے یہ زمین سے اتنا گلا ہوا ہے تو اللہ تو دینے والے ہیں۔ یہ زمین سے جو ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے، اسی چھوٹے سے بیج تو بڑا درخت پیدا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا درخت پیدا ہوتا ہے کہ پورے محلے اور بستی کو جو ہے پھل دیتا ہے۔ آم کا پیڑ دیکھا نہیں آپ نے؟ آم کا پیڑ چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے آم کی، اتنی بڑی گٹھلی ہوتی ہے، لیکن اس کو دیکھ کے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس سے درخت بن سکتا ہے کیا، لیکن اسی گٹھلی کو زمین کے اندر ڈالا اور چھوٹا پیڑ، ایک پودا پیدا ہوا، ہوتے 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 بڑا اتنا بن گیا کہ پوری بستی اس سے آم کھا سکتی ہے۔ تو ہر چیز ویسی ہے، تربوز ہے، انگور ہے، انگور کی اتنی بڑی بیل ہوتی ہے، چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں اور ایک انگور میں سے لاکھوں انگور تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو تو تم پھر گناہ کرو۔ کہا کہ اللہ کا رزق تو کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کون چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رزق کھانا کے زندہ ہے۔ اور تیسری ترتیب کہ میں بھائی چلو تیسری ترتیب بتا دیتا ہوں، یہ کام کر لے تو پھر تمہیں جو ہے عذاب نہیں ہوگا۔ تیسری ترتیب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جاؤ،
اللہ تعالیٰ کی ज़मीन से बाहर निकल जा, अल्लाह की ज़मीन से बाहर निकल कर गुनाह कर. अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन से कहाँ बाहर निकलेगा? पूरी दुनिया तो अल्लाह की ज़मीन है. या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान. इस पूरी ज़मीन के अगर कोई मालिक हैं तो अल्लाह मालिक हैं. तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन से भी कोई बाहर नहीं जा सकता. और चौथी तरतीब ये बताई कि मलकुल मौत जब तुम्हारे पास आए, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत ये सबके पास आएंगे. नहीं, पुलिस से डर लगता हमें, पुलिस आ गए तो क्या होता, घर में गुंडे आ गए तो क्या, बदमाश आ गए तो क्या होता. लेकिन मलकुल मौत भी एक दिन हमारे पास आएंगे. इज़राइल अलैहिस्सलाम भी हमारे पास आएंगे. जब वो आ जाते हैं तो किसी को एक सेकंड का भी वक्त नहीं मिलता है. तो उन्होंने क्या कहा कि जब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी रूह कब्ज़े करने के लिए, तो उनसे बोल देना भाई थोड़ा इंतज़ार करो, मैं ज़रा तौबा कर लूँ, ज़रा मैं तौबा कर लूँ, ज़रा नमाज़ें पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, अल्लाह को राज़ी कर लूँ, ज़रा रुक जाओ. उन्होंने कहा कि ये कैसा हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता. हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब आदमी का वक्त आ जाता है, मौत का वक्त आ जाता है, तो उस आदमी को एक सेकंड क्या, एक लम्हा कितना होता है, आँख खोल के बंद करना, आँख खोल के बंद करना कितना देर लगती है इसमें, एक सेकंड में आदमी बहुत मरतबा आँखें खोल के बंद कर सकता है. तो इतना वक्फा भी उस आदमी को नहीं दिया जाता जिस आदमी को मौत का वक्त आ जाता है. तो उन्होंने कहा ये तरतीब किस तरह कि एक जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे बोल ही नहीं सकता ये बात कि भाई ज़रा रुक जाए, मुझे तौबा करने का मौका दे. क्योंकि जब आदमी का मौत का वक्त आ जाता है तो उसकी तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है. मौत का वक्त आता ही जब है जब तौबा का दरवाज़ा बंद. अब तौबा का दरवाज़ा बंद, मग़फ़िरतों का दरवाज़ा बंद, रहमतों का दरवाज़ा, सारे दरवाजे बंद हो गए. पहले ही करना था. एक आदमी की उम्र 60 साल हो जाए, अब उन्हें लोगों से बोले भाई मुझे कोई कारोबार कोई दुकान बताओ मैं भी खोलूँगा, तो लोग बोलेंगे तू बेवकूफ़ था क्या, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, 60 साल की उम्र हो गई. जब 20 साल का था, 25 साल का था, 30 साल का था, जब लोगों को पूछना था मैं कारोबार क्या करना, अब 60 साल का होकर आदमी पूछना मैं कारोबार क्या करना, तो लोग उसको बेवकूफ़ बोलेंगे. तो इसी तरह मरने से पहले ही अपनी मौत की तैयारी करना है. तो उन्होंने कहा ये चौथी तरतीब है कि मलकुल मौत से कह देना. कहा कि मलकुल मौत से तो कौन भी नहीं कह सकते, जब मलकुल मौत आ जाएंगे तो किसी को एक सेकंड भी नहीं मिलेगी. तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं पाँचवीं तरतीब बता देता हूँ, गुनाह करने की पाँचवीं तरतीब बताता हूँ. कहा पाँचवीं तरतीब ये है कि जब तुमको मर जाए और मरने के बाद कब्र के अंदर लुटा दिया जाए, और जब तुम्हारे पास मुनकर नकीर सवालात के लिए आए तो उनको ये बोल देना किसकी इजाज़त से आए, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है कब्र में आने की. उनका हज़रत क्या बात कर रहे हैं, मुनकर नकीर को कौन रोकेगा, उनको तो कौन भी नहीं रोक सकता ना, मुनकर नकीर को कौन रोकेगा. वो तो सवाल लाजमी है, वो तो सवाल फ़र्ज़ और वाजिब है, वो तो सवाल होने ही होने. तो कहा कि मैं मुनकर नकीर को नहीं रोक सकता. तो छठी तरतीब ये बताई जब क़यामत का दिन होगा, तू मर जाएगा, क़यामत का दिन होगा, तो तेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को बोलेंगे इसको उठा के जहन्नुम में फेंक के आओ. तो फ़रिश्तों को बोलना, तू फ़रिश्तों क्या बोलना, भाई मुझे जन्नत में जो है मुझे जहन्नुम में ना लेके जाए, मुझे जन्नत में लेके जाए. तो कहा कि फ़रिश्ते मेरी बात किस तरह मानेंगे, फ़रिश्ते तो मेरी बात नहीं मानेंगे. फ़रिश्ते तो वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून. फ़रिश्ते वो हैं जो रिश्वत नहीं लेते. दुनिया में कितना ही बड़ा केस हो जाए, आप रिश्वत देकर पुलिस को दबा सकते हो, MLAs को MPs को रिश्वत देकर कैसा भी दबा सकते हो, मसला ख़त्म कर सकते हो. मर्डर और कातिल, कितने मर्डर करे हुए 100 लोग, कितने कातिल लोग आवारा घूम रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं, उनके गवाह मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, बोल रहे हैं हाँ उसने मर्डर किया, ये किया, कुछ भी नहीं. रेप करे हुए 100 लोग कितने घूम रहे हैं. कहीं बोले तो ये दुनिया है, यहाँ पर आदमी रिश्वत देकर आदमी दबा सकता है. लेकिन फ़रिश्ते वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि फ़रिश्तों को कौन भी नहीं दबा सकते. तो उन्होंने कहा कि छठी तरतीब ये है कि क़यामत के दिन फ़रिश्तों से बोल देना कि भाई मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जन्नत में लेके जाओ जहन्नुम में. तो फरमाया कि मैं ये भी नहीं बोल सकता. तो अब इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने फरमाया जब तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है, तो गुनाह काहे को करना है. किसकी हैसियत है जो मलकुल मौत को रोक दे, किसकी हैसियत है, किसकी हैसियत है जो मरने से पहले मलकुल मौत को ये बोल दे मुझे जरा 4 मिनट दियो, चंद 2-4 घंटे दियो, 2-4 दिन दियो और मैं मरने से पहले तौबा कर लूँ. किसी की भी दुनिया में हैसियत है ही नहीं. तो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मुत्तकी लोगों की पहचान है कि मुत्तकी आदमी हर बुराई करने से पहले डर जाता है. वो सोचता है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में हूँ. तो जो मुत्तकी है वो इन बातों पर कायम रहे कि मैं मलकुल मौत को नहीं रोक सकता, अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों से नहीं छुप सकता, अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ खाए बिना मैं नहीं रह सकता, और मुनकर नकीर के सवालात का जवाब मुझे देना है, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे खड़ा होना है. मुत्तकी इन बातों पर गौर करे. जब मुत्तकी आदमी इन बातों पर गौर करेगा तो वो गुनाहों से बच सकता है, बुराइयों से बच सकता है. आज कितनी बुराइयाँ, कोई असर है, कोई भी असर नहीं.
اللہ کرے ہمارے اوپر اثر ہو جائے. کوئی اثر ہے ہی نہیں. ایک آدمی ہے مسلمان, ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھا, لیکن کوئی اثر نہیں ہے اس کے اوپر. انہیں سوچتا جنت میری میرے باپ کی ہے, اور ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیا تو حال یہ ہے انہیں سوچتا جنت کی چابی تو میرے پاس ہے نا. اور اگر 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ لیا, تہجد بھی پڑھ لیا, روزی بھی رکھ لیا, سنتیں بھی پڑھ لیا, اور جمعے میں پہلے آ گیا 2-4 بات سن لیا, اور مسجد کو ذرا آنے لگا, تو انہیں کیا سوچتا ہے کہ جنت کی چابی پہ تو میرا قبضہ ہے, لوگوں کو اگر کسی کو جانا ہے تو میرے سے جنت کی چابی لے کے جائیں گے لوگ. حالانکہ نماز ہفتے میں 4 دن پڑھا. سوچ یہ ہے کہ بنا نماز کے جنت کا تالا نہیں کھل سکتا. مفتاح الجنت الصلاۃ, جنت کی چابی تو نماز ہے, یہ حضور نے بتا دیا. تو حضور ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں کہ حضور نے بتا دیا ہے مفتاح الجنت الصلاۃ, جنت کی چابی نماز ہے, نماز. خوب چیخ کر حضور نے بتا دیا ہے, حدیثوں کی کتاب بھری ہوئی ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے انہیں چار مینار کو شاپنگ کرنے گیا. جب وہ گھر کو آیا تو چابی وہیں پر بھول کے آیا. تو کیا خیال ہے, تالا کھلے گا؟ تالا کھل جائے گا؟ تالا توڑنا پڑے گا. یہ دنیا کا تالا ہے جس کو توڑ سکتے ہیں, جنت کے تالے کو کون بھی نہیں توڑ سکتے. تو ایک آدمی دنیا میں جب چابی بھول کے آ جاتا ہے, اب میری گاڑی کی چابی ہے یا میں گم ہو جائے چابی, تو میں کس طرح جاؤں گا؟ یا تو اس کا لوک توڑنا پڑے گا, کچھ تو بھی کرنا پڑے گا. لیکن جب چابی نہیں ہے تو لوک کھلے گا نہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس چابی جو ہے نا وہ نماز ہے. اگر ہم یہاں سے گئے چابی لے کر, تو جنت کا دروازہ جا کے خود بخود کھل جائے گا. کھول سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے, بھائی تیرے پاس چابی ہے, ہاں اللہ میرے پاس چابی ہے, ٹھیک ہے جاؤ اپنا دروازہ کھول لو اور جاؤ جنت میں. لیکن ایک آدمی نے یہاں نمازوں کو ضائع کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اثر ہی نہیں ہے, کتنا بھی بولو, کتنا بھی چیخو چلاؤ, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بھائی اپنی بنائی ہوئی باتیں 1400 سال سے لوگ نہیں بولتے. اپنی بنائی ہوئی باتیں میں خود بول سکتا ہوں, لیکن میں جو بات بول رہا ہوں دوسرے ملک سب بھی وہی بول رہے ہیں. اور وہ جو بول رہے ہیں 1400 سال سے ہر آدمی یہی بات بول رہا ہے, بھائی نماز پڑھو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. لیکن سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ دین سے کوئی الفت نہیں ہے, دین سے کوئی محبت نہیں ہے, ان باتوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو اعتبار کریں, اعتماد یہ بھروسہ ہو کہ میرے پاس جنت کی چابی موقع ہے جنت کی چابی بنانے کا. اگر میں نے جنت کی چابی بنا لی تو میں یہاں سے جانے کے بعد اپنا تالا کھول لوں گا. اگر نہیں ہے تو کوئی تالا نہیں کھلے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.